بسم اللہ والحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی۔ خواتین و حضرات، کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو ابھی آپ کو چند ایک ایسی ٹیکنیکس ہم بتائیں گے جن کو اختیار کرنے سے آپ کامیابی کے قریب ہوتے جائیں گے اور اسے پا لیں گے۔ چند چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں۔ کوئی بھی سفر پہلے قدم سے یا چھوٹے سٹیپ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ دین اسلام کی دعوت کو اگر دیکھیں تو کس قدر ہمبل سٹارٹ تھا، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ یہ دعوت دین آگے بڑھتی رہی اور آپ گواہ ہیں کہ آج دین اسلام دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جاننے اور سیکھنے کی جستجو کو قائم رکھنا ہے۔ ہم تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، وہاں ہم زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارے ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں جب چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے، مشکلات یا نئے نئے حالات ہمارے سامنے آئیں گے، تو ہمیں کیسے غور و فکر کرنا ہے اور ان پر قابو پانا ہے اور اپنی منزل کے قریب ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر جاننے اور سیکھنے کی جستجو کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنے علم کو بڑھانا ہے، اپنی علمی استعداد کو، اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے سب سے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یعنی احادیث مبارکہ، ان سے رہنمائی لینی ہے، کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو گویا ہمیں اپنی علمی استعداد کو روز کی بنیاد پر بڑھانا ہے۔ اسی طرح ہمیں اچھے اساتذہ کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ ہمیں انٹلیکچوئلز کے پاس بیٹھنا ہے، مینٹورز کے پاس بیٹھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں یا کسی ایسے کمرے میں ہیں جہاں آپ دی بیسٹ ہیں، تو ہمیں فوراً وہ جگہ بدل لینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ تو ہمیں اچھے اساتذہ کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی عادات ان کو بنا لیں، تو ہم کامیابی کو پا سکتے ہیں۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ تلاوت کلام پاک سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم ہمارے ملک میں اس وقت بلکہ پوری دنیا میں جو مالی مشکلات ہیں، جو فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، ان کا کیا حل ہے، اور آج آپ کے خوابوں کی تعبیر پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب قاری محمد طلحہ صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت معروف قاری ہیں، بہت خوش الحانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان سے ہم تلاوت کلام پاک سنیں گے۔ اور ہمارے آج کی نشست کے دوسرے مہمان مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب سے آپ بخوبی واقف ہیں، آپ ان سے علم سیکھتے رہتے ہیں۔ آج چونکہ علم سیکھنے کی بھی ہم بات کر رہے تھے، مولانا صاحب ماشاءاللہ پچھلے کافی عرصے سے دین کی اور شرعی علوم کی تعلیم دے رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں قاری محمد طلحہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے چلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم
الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ کے خوبصورت نام انہوں نے آج تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت حصے کا قرآن کریم تو سارا ہی خوبصورت ہے، اور اس میں بھی آپ نے کیا حسن انتخاب کیا، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج ہمیں کیا وظیفہ بتلا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون اذکار ہوں، دعائیں ہوں، یا آپ کے بتائے ہوئے دم ہوں، وہ امت کے لیے سب ہی باعث برکت ہے۔ بے شک، بے شک۔ ان جیسی برکت، ان کے ذریعے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا حصول کسی اور چیز سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دم کرنے سکھائے ہیں، آج ہم ان دموں میں سے ایک دم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت آسان، مختصر اور فوری علاج، فرسٹ ایڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گھر میں ہیں، کسی بچے کو درد ہو گئی ہے، کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا اور پھنسی نکلا ہوا ہے، کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے، صحیح، یا میڈیسن لے رہے ہیں فرق نہیں پڑ رہا، صحیح، تو پھر طب نبوی بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پیارا سا دم ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا، یا کسی بچے کو کوئی زخم لگ گیا ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، کہیں درد ہو رہی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ شہادت کی مبارک انگلی اس کو زمین پر مٹی پر لگاتے، تھوڑی سی مٹی ساتھ لگ گئی، جی بالکل اور پھر اپنا مبارک لعاب اس کے اوپر تھوڑا سا لگاتے، صحیح، اور پھر آپ اس مریض کو جہاں درد ہو رہا ہے وہاں اپنی یہ مبارک انگلی رکھ کر دم کرتے، سبحان اللہ، یا اگر وہ زخم ہے تو زخم پر لگا دیتے، اور پھر ساتھ کہتے کیا؟ بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے اس مریض کو دم کرنے لگا ہوں، اور ہم میں سے کسی ایک شخص کے لعاب میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا، سبحان اللہ، اور ہمارے علاقے کی مٹی اور لعاب کا مکسچر گویا یہ دوائی ہے، اور اس دوا کے اندر شفا کس نے ڈالنی ہے؟ باذن ربنا، ہمارے رب کے حکم سے۔ سبحان اللہ، تو بسم اللہ بسم تربت ارضنا بریقت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، کہ سبحان ہمارے رب نے چاہا، ہمارے رب نے اجازت دے دی، اس نے توفیق دے دی، تو یہ مریض صحیح ہو جائے گا۔ سبحان اس کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے ہم یہ علاج کرنے لگے ہیں کہ اپنا لعاب جو دم کر رہا ہے
اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس سے بھی برکت آئے گی۔ اور علاقے کی مٹی جو ہے، مٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ان دونوں کے مکسچر میں وہ عرش والا جب شفا ڈالے گا تو انشاءاللہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دم ہے جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کہیں جانا نہیں پڑنا ہے۔ جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہیں کی پاکیزہ مٹی کے اوپر انگلی رکھیں، ہلکی سی مٹی لگ جائے گی، اپنا ہی لعاب اس کے اوپر ڈالیں اور یہ دعا پڑھ کے تو مریض کو دم کر دیں، انشاءاللہ اس کو اللہ کے فضل سے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ہماری تو بہت ساری پریشانی ویسی ختم ہوگی۔ بچے گھروں میں جب کھیل رہے ہوتے ہیں یا اپنے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ پھر کھیلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یہ ایک معمول کا معاملہ ہے۔ تو ایسے میں کتنی خوبصورت ہمیں یہ بات مفتی صاحب نے بتلا دی ہے، تو ہم اس کو اختیار کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بچوں کو تو چوٹیں لگتی رہتی ہیں، کہتے ہیں ویسے بھی چوٹیں لگتے بچے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ سبحان اللہ اس کا علاج گھر میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات کافی حد تک درست ہے، بلکہ اگر کہیں کہ بالکل ہی درست ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اوکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جس قدر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی روزوں کا، دیگر مہینوں میں آپ نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ جی۔ تو کچھ لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال، وہ جو سالانہ پیکج ہے وہ اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے کہ سال بھر اس نے یہ عمل کیے ہیں، اوکے، تو رپورٹ وہاں جاتی ہے۔ صحیح۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزہ بھی رکھے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے بھی آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کتنے رکھتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، انہوں نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ صحیح۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کانا یصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تسلسل سے شعبان میں روزے رکھنے لگ جاتے کہ ہم کہنا شروع کر دیتے کہ اب آپ ناغہ نہیں کریں گے، اور پھر آپ اچانک نفلی روزے رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے اب آپ دوبارہ رکھیں گے بھی نہیں۔ اوکے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے الفاظ یہ ہیں، کانا یصوم شعبان کلہ، کہ آپ اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی آپ نے روزے رکھے ہیں شعبان میں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ مبارک ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے اتنے روزے رکھتے تھے کہ باقی کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ صحیح۔ امت کے لیے حکم کیا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ امت کو بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ جی۔ تو امت کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان شعبان کے جو آخری 1-2 دن ہیں، 29 کو تو ہو سکتا ہے نظر آ جائے، اور آ جائے تو نہیں تو اگر 30 کا دن پورا ہو جائے گا، تو یہ جو آخری 2 دن ہیں ان میں آپ نے کہا کہ روزہ مت رکھو۔ صحیح۔ لا يتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین، رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے منع کیا، جو ہمارے ہاں اسلامی روزے کے نام سے مشہور ہے۔ حیرت نہیں ہوتی کہ باقی روزے کیا ہیں اگر یہ اسلامی ہے تو روزہ تو ہے اسلامی۔ تو شک والا دن جب چاند نظر نہیں آیا، امکان تھا کہ آج نظر آئے گا، نہیں نظر آیا تو اگلے دن لوگوں نے روزہ رکھ لیجیے، یہ اسلامی روزہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا فقد عصا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ نہیں رکھنا، شعبان کے آخری 1-2 دن تو چھوڑ دینے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے کثرت سے رکھ لیں، اوکے، جتنے کو رکھ سکتا ہے، نفلی ہیں، اور 15 شعبان کے بعد رکھنا چھوڑ دے۔ صحیح۔ وجہ کیا ہے؟ کیا؟ کہ آگے رمضان جو فل پیکج ہے وہ آ رہا ہے، اس کا شوق بھی باقی رہے، جسم میں تندرستی اور صحت بھی باقی رہے، طاقت بھی باقی رہے، تاکہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ وہ جو رحمتوں والا باقاعدہ مہینہ آ رہا ہے
وہ فرض ہیں اور یہ نفل ہیں. جی جی جی. تو نفلوں کی وجہ سے کہیں فرضوں میں کمی نہ آ جائے, تو اس کا اہتمام زیادہ کرنا ہے. تو آخری 15 دن جو ہیں ان میں روزے رکھنے کم کر دیں, اور آخری 2 دن تو بالکل نہیں رکھنے. جی بہتر ہو گیا. اچھا ایک دعا بھی لوگ مانگا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رمضان عطا فرما, جب شعبان میں داخل ہو جاتے ہیں, یا رجب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں. تو یہ سلف صالحین سے دعا منقول ہے, وہ دعا کیا کرتے تھے تو وہ کر لینی چاہیے, خیر و سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کوئی عرض نہیں, دعا تو کرنی چاہیے جی کہ اللہ ہمیں زندگی میں موقع دے دے کہ ہماری زندگی میں یہ رمضان آ جائے. تو وہ کیوں مانگتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے, اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جس کو رمضان کا روزے میں نصیب ہو جائیں اور 30 نصیب ہو جائیں, کیا بات ہے. جب اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی سیلاب بن کر یا بارش موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں, اس وقت اگر کسی کو روزے میسر آ جائیں تو اس کی تو نصیب کے کیا کہنے. اس لیے یہ دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ اللہ ہمیں خیر و سلامتی سے رمضان عطا فرما دے. آمین آمین. مفتی صاحب اگلا سوال, ایک عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا لیکن شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوا, جج نے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا اور اس کو کہا کہ طلاق ہو گئی ہے, تو کیا اب اس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس طلاق کے بعد اس خاتون نے ایک اور نکاح کر لیا اور اس سے بھی اس کے 3-4 بچے ہو چکے ہیں. تو کیا یہ عمل درست ہے؟ جی, ہمارے ہاں باس بھائی جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں نا ہمارے معاشرے میں, اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے, تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے, یہ بھی ان غلط فہمیوں میں سے غلط فہمی ہیں. اچھا. مثلا طلاق کے بارے میں لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ خامد نے طلاق دی اور بیوی نے وہ لیٹر قبول نہیں کیا تو طلاق نہیں ہوئی. اچھا. یا خامد نے براہ راست بیوی کو سنایا نہیں, عورت نے انگلیاں کانوں میں ڈالی, اس نے سنی نہیں طلاق, تو طلاق نہیں ہوئی. یا عدالت کے طرف سے نوٹس آیا تو انہوں نے وصول نہیں کیا, یا نوٹس لے لیا اور خاتون نے وہ پڑھا نہیں, نوٹس آ گیا خاتون نے اس پر سائن نہیں کیے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ ساری غلط فہمیاں ہیں. اچھا. طلاق خامد نے زبان سے دے دی, میسج لکھ کر بھیج دیا, لکھ کر اپنے پاس ہی رکھ لی, تو بھی طلاق ہو گئی ہے. طلاق کا معاملہ ایسا سنجیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کسی میں مذاقن بھی کیا تو بھی وہ سنجیدہ ہی سمجھا جائے گا. اسی طرح ایک خاتون اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے اس خامد سے تنگ ہے, جی خلا لینا تو شریعت نے اس کو حل دیا ہے. جس طرح خامد کو حق ہے کہ وہ اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو طلاق دے دے. اب بیوی اگر کسی اس کی عادت سے, اس کے کسی اخلاق سے, کسی مسئلے سے پریشان ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہی تو وہ بھی آزادی چاہتی ہے, تو شریعت نے اس کو بھی حل دیا ہے, تو وہ خلا لے لے. بالکل صحیح. اب خلا دیتی عدالت ہے, خامد تو خلا نہیں دیتا. وہ اس کو اگر وہ مانگے تو وہ کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں, طلاق وہ نہیں دے رہا. اگر اس کو کہا جائے خلا دے دو تو وہ کہتا ہے حق مہر دو واپس. تو یہ چپلس جب ہوتی ہے تب جا کر یہ کیس کورٹ میں جاتا ہے, یہ ہمارے یونین کونسل میں جاتا ہے. اب ان کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ لیٹر بھیجتے ہیں, نوٹس بھیجتے ہیں خامد کو, اور اس معاملے میں جب لڑائی ہو چکی ہو تو خامد کب جاتے ہیں؟ بالکل. اب خامد جاتا نہیں ہے, وہ ان کو فون بھی کرتے ہیں. یونین کونسل کا پروسیجر میں خود بذات خود جانتا ہوں, وہ باقاعدہ فون بھی کرتے ہیں, میسج بھی بھیجتے ہیں, بلاتے ہیں فریقین کو. جب خامد نہیں پہنچتا 2-3 دفعہ رابطہ کرنے کے باوجود, تو پھر وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ اس بیوی کا کیا قصور ہے, یہ کیوں لٹکی ہوئی ہے. اس کو خلا جب عدالت نے دے دیا تو وہ خلا ہو گیا, وہ طلاق نکاح ختم ہو گیا. یہ طلاق نہیں ہوتی, یہ خلا ہو گیا, خلا ہے. اور اس کی عدت گزارنے کے بعد اب خاتون آگے شادی کر سکتی ہے. صحیح. اب اس نے جو بچے ہیں ان کو بالکل حلال بچے ہیں, ماشاءاللہ. وہ خامد بھی اس کا حلال خامد ہے, تو وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو خامد کا عدالت میں نہ پہنچنا, نوٹس پر سائن نہ کرنا, اپنے رضامندی وہاں نہ بتانا, یہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر جج نے فیصلہ سنا دیا, جج نے فیصلہ دے دیا تو فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے بعد عدت گزارے گی عورت, اور اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. ایک صاحب ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے والد گرامی کافی بوڑھے ہو چکے ہیں, کوئی 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے, تو وہ کمزور ہیں, چل پھر نہیں سکتے, کام نہیں کر سکتے. تو جو زیر ناف ان کے بال ہیں جو صاف کرنا ضروری ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ کیا میں وہ صاف کر سکتا ہوں, ان کا بیٹا ہے, جی کیا وہ اس صفائی کا اہتمام کروا سکتا ہے یا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اس صورت میں
کہ جب بزرگوں کی زوجہ محترمہ وفات پا چکی ہوں، صحیح، موجود نہ ہوں یہ خدمت کرنے کے لیے، اگر وہ ہوں تو یہ سب سے بہتر اور اولا یہ ہے کہ وہ خاتون ان کی یہ خدمت کر دے۔ اچھا، لیکن میں گستاخی معاف، وہ خاتون بھی تو یقیناً بوڑھی ہو چکی ہوں گی اگر وہ 105 وہ سال ایسا کے ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ریزر استعمال کریں، صحیح، ضروری نہیں ہے کہ اس طرح استعمال کریں، صحیح، وہ کریم استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، جو آسان طریقہ ہو، جو آسان طریقہ عہد حاضر میں موجود میسر ہو وہ اس کے ذریعے صفائی کر لیں۔ صحیح، اور اگر بزرگ بالکل مطلب بہت بزرگ ہو چکے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو بیٹا شرم و حیا کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سطر کو ڈانپ کر اگر یہ ہو جائے یا پردے کے اندر ہو جائے، جس حد تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا جتنی تمہاری استطاعت میں ہے، جی، جہاں بے بس ہو جائیں وہاں وہ معاف کر دے گا۔ جو میکسیمم کر سکتے ہیں میکسیمم پردہ داری، صحیح، سطر کی حفاظت، سطر پر نظر نہ پڑے، جتنا ممکن ہو ان کو پردے میں رکھ کر ان کی یہ خدمت کرنی جائز ہے، کر سکتا ہے۔ زبردست۔ تکبیرات انتقال جی، کیا امام اور مقتدی دونوں کہیں گے یا صرف امام کی اللہ اکبر ہی کافی ہے؟ دونوں ہی کہیں گے۔ یہ تکبیرات انتقال سے مراد نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت میں جب شفٹ ہونا ہے، قیام سے رکوع میں جانا ہے، رکوع سے اٹھ کے جب سجدے میں جانا ہے، ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے سے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ صحیح، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ صحیح، جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تکبیر دونوں کہیں گے، اور اکیلا امام کہے گا اس کی تو حضرت ابو ہریرہ نے لمبی حدیث بیان کی ہے اللہ کے نبی کی ساری نماز کی کیفیت، کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے، پھر سینہ مبارک پر باندھتے، پھر رکوع کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے۔ تو تکبیرات امام کے لیے تو بہت واضح ہیں، اور جو میں نے پہلی حدیث بیان کی وہ بھی صحیح مسلم اور بخاری کی صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ تو تکبیرات دونوں کے لیے ہیں، دونوں ہی کہیں گے، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا۔ جی، زبردست زبردست۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک بیٹے کے لیے اپنے والد کو ملنے کا سب سے اچھا طریقہ یا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ اپنے والد گرامی کے پاؤں چھو کر ان کو مل سکتا ہے، گلے مل سکتا ہے، یا بس صرف مصافحہ کرنا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت دیا ہوا دین تعلیمات بھی بڑی خوبصورت دیتا ہے۔ ایک ہے عمومی ملاقات، مثلا آپ اپنے کمرے سے والد صاحب کے کمرے میں پہنچے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑی نرم آواز سے پیار سے بزرگوں کو سلام کریں۔ اور اگر آپ صبح کے گئے ہوئے شام کو واپس آ رہے ہیں تو مصافحہ بھی کریں۔ اور اگر آپ سفر سے واپس آئے ہیں، 2 4 10 دن باہر گئے ہوئے تھے اور اب آئے ہیں، یا والد گرامی کہیں گئے ہوئے تھے اور وہ آئے ہیں، تو آگے ہو کر ان کا استقبال کریں، مصافحہ بھی کریں، معانقہ بھی کریں، اور اگر آپ ہاتھ چومنا چاہیں ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، ماتھے پیشانے کی یا سر کا بوسہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ دلائل کیا ہیں؟ جی، دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، جا کر جب دستک دیتے، اجازت لیتے میں آ جاؤں، تو بیٹی لخت جگر خود آگے آتی، والد گرامی کا ہاتھ پکڑتی اور ہاتھ کو بوسہ دیتی، اور بعض دفعہ والد گرامی کے چہرہ مبارک پر بوسہ دیتی، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لا کر اسپیشل نشست پر بٹھاتی کہ ابا جی آپ یہاں تشریف فرماؤ۔ اور اسی طرح جب یہ لخت جگر والد گرامی کو ملنے کے لیے آتی تو آمنہ کے لال بھی صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار، کیا بات، امت کو سکھایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح شفقت کرنی۔ تو آپ بیٹی کو ہاتھ سے پکڑتے اور بیٹی کے سر کو چومتے اور کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور پھر لا کر اپنی جو اسپیشل نشست ہوتی بیٹی کو وہاں بٹھاتے۔ تو یہ ہے والدین کے ساتھ ملنے کا طریقہ، یہ عمومی ہے۔ اور اگر بچہ چھوٹا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر آئے تو پوچھا اسم ملوکعو، منا گھر میں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں بھی ساتھ تھا، تو اندر سے آواز آئی جی ہے، آپ 1 منٹ رکیے۔ تو کہتے میں سمجھ گیا
کہ سیدہ فاطمہ بچے کو ذرا منہ شو صاف کر رہی ہوں گی، تو ویسے ہی ہوا، انہوں نے منہ دھویا، اچھے کپڑے پہنائے، ایک ہار تھا وہ پہنایا، اور پھر منا جب بھاگتا ہوا آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بازو پھیلائے اور وہ بچہ آ کر گلے لگ گیا. کیا بات. تو آمنہ کے لال نے اس کا منہ بھی چوما، گلے بھی لگے، معانقہ بھی کیا، پیار بھی کیا، شفقت کا اظہار بھی کیا. تو یہ جائز ہے. اور اگر سفر سے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ جو کبھی آپ کے منہ بلے بیٹا ہوا کرتے تھے، وہ سفر سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا. سفر سے واپسی پر گلے لگا کر پیار کرنا بھی درست ہے. اور عموماً صحابہ کرام سفر سے واپس آتے تھے تو وہ آ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیتے، مصافحہ کرتے، تو ساتھ آپ کا دست مبارک بھی چومتے تھے. کیا بات. تو یہ محبت کی دلیل ہے، شفقت کی دلیل ہے. تو اسی طرح والد کے ساتھ بھی اگر وہ سفر سے واپس آیا ہے، معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے، ہاتھ بھی چوما جا سکتا ہے، سر پر بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور اگر پاؤں چھونے کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ کیا پاؤں چھوئے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو ضرورت ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم دوست ایک دوسرے کو ملتے ہیں، کوئی آیا ہے سفر سے، تو کیا اس کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں ایسے محبت کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے پوچھا کہ پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ آپ نے کہا سفر سے آیا ہے تو معانقہ کریں، یہ جیسے حدیثوں میں جائز، یا مصافحہ جو عمومی ہے کہ آپ ملتے جلتے کسی بھائی کو ملے ہیں تو مصافحہ کریں. آپ نے فرمایا جب بھی دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ چھوٹنے سے پہلے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہر وقت معانقہ نہیں ہے، ہر وقت جھکنا تو بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں نا. آپ نے فرمایا اگر میں یہ سجدے والی جو کیفیت ہے، اگر کسی مردوں میں سے کسی شخص کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ خامدوں کو سجدہ کریں ان کے حقوق کی وجہ سے. تو اس کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے سامنے یہ جھکنا جو ہے یہ اللہ کے سامنے ہے، یہ جھکنا جائز نہیں ہے. پاؤں چھونا یا پاؤں چومنا یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. البتہ مصافحہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، جب بھی ملیں. سفر سے آئیں تو گلے بھی مل سکتے ہیں. اور والد کا بیٹا بوسہ لے لے یا بیٹا باپ کا بوسہ لے لے، ماتھا چومے، سر چومے، ہاتھ چومے، تو یہ جائز ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. اور اس سے کس قدر محبت آپس میں بڑھے گی اور تعلق مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. بوقت نکاح جو لکھی جانے والی شرائط ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ وہ سوال ہے کہ ہم میاں بیوی کا تعلق غیر فیملی سے تھا، مطلب رشتہ دار نہیں تھے اس سے پہلے، چنانچہ نکاح کے وقت میری بیوی نے مجھ سے یہ کہہ کر شرائط لکھوا لیں کہ اس سے اس کے گھر والے مطمئن ہو جائیں گے، یعنی کہ خاتون کے گھر والے مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے یعنی وہ رشتہ دے نہیں رہے ہوں گے. جی ہاں بالکل. کچھ ایسی بیٹی نے کہا کہ جی میرے یہ کچھ شرائط ہیں تم یہ مان لو. جائیں گے. ہاں تو کہہ رہے جب کہ آج میری بیوی نے میرا جینا محال کیا ہوا. اللہ المستعان. رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں. وہ صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل. کہ اس وقت تو شرائط لکھوا ایک شخص نے کل بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ شادی کے وقت عموماً رشتہ لیتے وقت نا بندے بہت نرم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لکھ لو جو لکھنا ہے، اور بعد میں مشکلات ہوتی ہیں. تو ایک شخص نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ میرے سسرال نے نکاح فارم کے اوپر شرائط میں یہ لکھوا لیا کہ اگر خدا نخواستہ کل کو نچاکی ہوئی اور تم نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی کوشش کی تو تمہیں 5 مرلے کا پلاٹ اس بیوی کو دینا ہوگا. جی اس نے لکھ دیا. جی اس کا ایسی کوئی سوچ بھی نہیں تھی، گھر آباد رکھنا چاہ رہا ہوگا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ 4 سال کے اندر گھر کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم سارے گھر والے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح اس بیوی سے جان چھوٹ جائے، اور وہ کہتی ٹھیک ہے 5 مرلے کا پلاٹ دو اور میں چلی جاتی ہوں. اب وہ صاحب کہتے ہیں میں نے مختلف لوگوں سے مشورہ لیا ہے تو وہ کہتے ہیں اس شرط کی نہ کوئی قانوناً حیثیت ہے نہ کوئی شرعاً، تو اس کو جو حق مہر دیا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ لینے کی مجاز نہیں. تو میں نے کہا نہیں، یہ جس نے بھی کہا غلط کہا ہے. تو شرائط شادی کے موقع پر جو طے ہو جائیں صحیح وہ سوچ سمجھ کر طے کریں، عقل کے ساتھ طے کریں، ماحول کو سمجھ کر طے کریں. خالی جذبات میں آ کر طے کریں گے تو پھر پچھتانا آپ نے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احق الشروطی، وہ شرطیں جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں، ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج، سب سے زیادہ وہ شرطیں پوری کرنا حق رکھتی ہیں جن کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے. تو نکاح کے موقع پر جو شرائط طے ہو جائیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. صحیح. تو جو آپ نے طے کر لی مان لی، اب آپ کا چھٹکارا نہیں، بھاگ نہیں سکتے، پورا کرنا وہ دینی پڑے گی آپ کو.
خواہ آپ نے سسرال کو راضی کرنے کے لیے دی، خواہ آپ نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ لکھی، خواہ آپ نے معاشرے کو دکھانے کے لیے لکھی، جب لکھ دیں طے کر دیں، پھر ان پہ اب اگر بیوی معاف کر دیتی ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں یہ اپنا حق چھوڑتی ہوں تو ٹھیک ہے، اگر اس چھوڑ کا اتنا سکتی ہے۔ جذبہ ہوتا تو وہ اپنا گھر آباد رکھے خوشی سے۔ تو وہ اگر وہ مانگ رہی ہے تو اس کا حق ہے، وہ اس کو دینا پڑے گا۔ حق میں اس سے بالکل الگ چیز ہے، صحیح، یہ جو شرائط اضافی ہیں، یہ بھی پورا کرنا مثلا لازم بیوی لکھ دیتی ہے کہ جی وہ شہر میں رہائش رکھے گی، گاؤں میں نہیں جائے گی، اور اس کو ماہانہ اتنا جیب خرچ ملنا چاہیے، سال میں اس کو یہ پیکج ملنے چاہیے۔ خاوند اگر اس کو یہ ساری شرطیں مان لیتا ہے شادی کے موقع پر پابند ہے۔ تو ان کا پابند ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت مفید معلومات ملی، بہت سارے سوالات ہم نے ان کے جوابات لیے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے صبح وطن۔